بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کا 75واں یوم آزادی ہے اور میں پوری قوم کو، پوری پاکستانی قوم جہاں جہاں آباد ہے دنیا بھر میں، سب کو یوم آزادی مبارک کہتا ہوں۔ آج یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ جس دور سے اس وقت ملک گزر رہا ہے، اس وقت پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، 18 لاکھ جانوں کے نذرانے دینے کے بعد اس ریاست خداداد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آج ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جو اس وقت حکومتوں کے حالات ہیں، اس وقت جو پاکستان کے اندر اداروں کے خلاف بات کی جا رہی ہے، اس وقت جو اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، ادارے ریاست کا ستون ہوتے ہیں اور ان کو کمزور کر کے ریاست کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ہم اس وقت جس مشکل حالات میں ہیں، میں استدعا کروں گا کہ پوری قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امتی ہونے پر تو کم از کم متحد ہوں، پاکستانی ہونے پر تو متحد ہوں۔ مجھے اس وقت سربراہ مملکت کی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ ایک عامر کی وہ بات جس نے یہ نعرہ لگایا کہ سب سے پہلے پاکستان، دوسری آج 14 اگست کو آج کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے، جنہوں نے یہ کہا کہ پہلے انہوں نے اپنے قومی اسمبلی کے اجلاس میں نو مخاطب حکومت کو کہا کہ ہمیں نصاب کے معیشت کے اوپر متحد ہونا چاہیے، کہ ہمارا معاشی نظام مستحکم ہوگا تو ہم انشاءاللہ کامیاب و کامران ریاست کو آگے لے چلیں گے اور ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوں گے۔ لیکن جو اس ملک کے خلاف جتنی بھی لابیاں، میں ملکوں کے نام نہیں لوں گا جس طرح آج کا سابقہ وزیر اعظم لیتا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کو مستحکم نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ ہمارے ملک میں سی پیک کو نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ ایشین کرنسی نہیں بننے دینا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ اس خطے کے اندر استحکام آئے۔ اور پاکستان کے بالخصوص اس لیے مخالف ہیں کہ چونکہ تاغوتی طاقتیں آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تعلیمات دیتے تھے تو جو ان کے ساتھ طیف میں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ پر وحی آتی اور آپ سے پوچھتے کہ ان کو میں پہاڑوں کے درمیان میں مسمار کر دوں، تو آپ کہتے کہ اگر آپ ان کو پہاڑوں میں مسمار کریں گے تو اس سے بہتر ان کو ہدایت دے دیں، اور آپ نے ہدایت کا آج ہماری قوم کو امتی ہونے کے ناطے ہدایت پر چلنا ہوگا، آپ کے امتی ہونے کے ناطے سنت پہ عمل کرنا ہوگا، حدیث پہ عمل کرنا ہوگا، آپ کی پیروی کرنی ہوگی تاکہ ہم اس مشکل دور سے نکل سکیں۔ میں جس طرح مشرف کا میں نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان، اور میاں شہباز شریف نے جب مساق معیشت کی بات کی تو آج جس پروگرام میں میں بھی شامل تھا کنونشن سینٹر میں، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے اگر ہم ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں، اور ایسی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت جو اعزاز پاکستان کو حاصل ہے، تو ہم معاشی طاقت کیوں نہیں بن سکتے؟ معاشی طاقت بننے کے لیے ہمارے اداروں کو، ہماری ریاست کے ہر ستون کو مستحکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ باہر کے قرضوں اور باہر کی باتوں پہ جو ہماری ریاست کو چلایا جاتا تھا، یہ چلانے والے ہیں، وہ کان کھول کے سن لیں کہ قوم سوئی نہیں ہے، جاگ رہی ہے۔ نظر ہے ہماری پوری قوم متحد ہے اس بات پر کہ اگر خدا نہ خواستہ خداداد مملکت پاکستان پہ کوئی برا وقت آیا تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے دیں گے، اپنی اولادوں کے نذرانے دیں گے، اس مال و دولت کے نذرانے دیں گے۔ لیکن جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو بنایا تھا، اس کے لیے، اس کے ذرے ذرے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں معاشی مضمون میں گھمایا گیا اور گزشتہ حکومت نے پھنسایا ہے، جس طریقے سے اس وقت میں خراج تحسین پیش کروں گا موجودہ حکمران وزیر اعظم پاکستان کو، جنہوں نے اس کانٹوں کی مالا کو اپنے گلے میں پہنا اور اس وقت اپنا ایک نعرہ اور لگایا کہ سب سے پہلے ریاست، سیاست نہیں ریاست۔ اور الحمدللہ انما اعمال بالنیات، اگر ان کی نیت صحیح ہے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور آج جس طریقے سے
डॉलर वापस आ रहा है, जिस तरीके से पेट्रोल वापस आ रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये वापस। लेकिन बहुत अफसोस के साथ, चूँकि मैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन हूँ, मेरे पास इस वक्त जितना दबाव है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बात करें, आप मिनिस्ट्री तजारत में, आप तो वज़ीर आज़म से बात करें कि ये क्या माजरा है कि जब डॉलर 2 रुपये बढ़ता है तो मोटरसाइकिल 5,000 महंगा हो जाता है, और जब डॉलर 10 रुपये घटता है तो कीमत वही रहती है। जो मोटरसाइकिल 65,000 का था वो 1,20,000 रुपये का है, जो मोटरसाइकिल 95,000 रुपये का था वो 1,80,000 से ऊपर का है। रेट बढ़ते हैं, जो सरिये का रेट है वो उसी तरीके से ऊपर खड़ा हुआ है। डॉलर वापस आ गया, सरिया मोटरसाइकिल का रेट, गाड़ी का रेट वापस नहीं आया। इसी तरीके से ये वो लोग हैं जो माफियाज हैं, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो अवाम का खून पसीने की कमाई को, टैक्सों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। इन मिनिस्ट्रियों को, इन लोगों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तदा करूँगा, आर्मी चीफ से इस्तदा करूँगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि फिल फॉर इस बात का नोटिस लें कि जब डॉलर बढ़ा तो हम खामोशी से रेट बढ़ते रहे। आज हमारे मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि वो आमदन और वो सेल नहीं रही, शोरूमों के किराए, मुलाजमीन की तनख्वाह, बिजली के बिलों का मसला। हम मशकूर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, जिन्होंने फ़िक्स टैक्स का मामला हमारे साथ सलूबी के साथ तय कर लिया। लेकिन इदारों में बात आई है तो इदारों में एक्साइज एंड टैक्सेशन, इस वक्त मेरे पंजाब के तमाम ताजिर परेशान हैं। मैं ये भी शहबाज शरीफ ने उस वक्त एटमी धमाकों की वजह से एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब में, चूँकि वो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने उस वक्त मेरी ही दरख्वास्त पर यह इक़दाम किया कि उन्होंने उस वक्त DVRS सिस्टम को रुशनास करवाया, असम्बली से बिल पास कराया। मुज्तबा शजाउर रहमान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जब तक वो वज़ीर रहे हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन के, माफियाज ज़मीन दोज हो गए थे। लेकिन जो ही हुकूमत ख़त्म हुई और माफियाज ऊपर आए, अभी गुज़िश्ता 9 माह के अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन जो आवाम की सहूलत के लिए DVRS सिस्टम है, उसको उन्होंने बहाने हीलों से बंद किया है और एक्साइज का सिस्टम चल रहा है, क्योंकि क्लर्क से लेकर डायरेक्टर तक हर शख्स रिश्वत और मुनाफाखोरी में लगा हुआ है। लोग मजबूर होते हैं कि हमें अब लाइन में लगना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। छोटे छोटे एतराज़ात लगाकर सिर्फ एजेंटों के पास भेजा जाता है जो 2-2, 4-4 हज़ार रुपये लेकर और उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस वक्त शहबाज शरीफ ने ये इक़दाम किया और इन माफियाज को ख़त्म किया, अवाम के अंदर से रिश्वत को ख़त्म की, सहूलत दी। मुज्तबा शजाउर रहमान साहब जो उस वक़्त के एक्साइज मिनिस्टर थे, फुल मॉनिटरिंग करते थे, हर ज़िले के डायरेक्टर को देखते थे, हर ज़िले के डीलर से वो भी बैकअप लेते थे। अफसोस के बाद 2018 से लेकर अब तक जो भी हुकूमत और जो भी वज़ीर एक्साइज आया, पहली बात तो वो मिलना ही नहीं चाहते। दूसरी बात, उनको जब इस किस्म की बात करें तो 2-2 दिन के बहाने। गुज़िश्ता 1.5 माह से फिर DVR सिस्टम बंद है। उन ताजरों का क्या कसूर जो 70-70 हज़ार दुकानों के किराए दे रहे हैं, मुलाजमीन की तनख्वाह दे रहे हैं, बिलों के बिल भर रहे हैं, बिजली के बिल व दीगर टेलीफोन बिल, और उनकी आमदन नहीं है। 1.5 माह से, गुज़िश्ता 1.5 माह से 3 मुलाकातें मैंने DG एक्साइज एंड टैक्सेशन से की हैं। हर मरतबा वो 2 दिन का बहाना करते हैं और 2 दिन में सिस्टम ठीक होने का कहते हैं। इस वक्त पूरे पंजाब की तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर है और मैंने 16 तारीख, परसों 16 तारीख की कॉल दी हुई है, जो कि इंशाल्लाह बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे तमाम पंजाब के ताजिर DVRS सिस्टम मुत्तहिद होकर आएँ और हम उस वक्त तक वहाँ से नहीं हटेंगे जिस वक्त तक SOPs के मुताबिक। ये क्या ड्रामा है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन में तो सिस्टम चलता है, DVR का नहीं चलता। ऑनलाइन तो सिस्टम चलता है, DVR का नहीं चलता। क्यों कि DVR वालों को मजबूर किया जाता है कि वो इन माफियाज के पीछे लगे और वो उनके पास जाएं और हम 500, 800, 1000 रुपये हमारे डीलर देते हैं। मेरे पास शिकायतों के अंबार हैं। हमें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा न खटकाना पड़े, हाई कोर्ट में न जाना पड़े। मैं ये मैसेज इस वक्त DG एक्साइज, सेक्रेटरी एक्साइज आरिफ नकीस साहब, मिनिस्टर एक्साइज और CM साहब जो मौजूदा अभी हमारे परवेज़ इलाही साहब हैं, उनको ये तंबीह करना चाहता हूँ कि आपकी नाक के नीचे ये जो माफियाज कमीशन, ये हमें पता है कि क्लर्क से लेकर डायरेक्टर और ऊपर तक, नीचे वाले बताते हैं कि जी ऊपर तक जाता है,
تو اوپر تک جو کمیشن اور اس وقت مافیات چل رہے ہیں، ان کا اگر سد باب نہ کیا گیا، ڈی وی آر سسٹم کو فعال نہ کیا گیا، ڈی وی آر سسٹم صرف ایک شرط پہ بند ہوگا، کس شرط پہ؟ کہ جس وقت ایکسائز بند ہوگا، بصورت دیگر نہ ہماری کوئی ٹائم کی لمیٹیشن ہوگی۔ اور اب ڈی جی صاحب کو اور منسٹر صاحب کو اور سی ایم کو کہ جس طریقے سے ہمارے ڈاکومنٹس، ہماری فائلیں، ہماری پلیٹیں، ہماری طرف سے گئے ہوئے ڈاکومنٹس کو خراب کیا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے اور ان کے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ ابھی 2018 سے لے کر اب تک جتنے ڈاکومنٹس گھومے ہیں ان کے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، اور مافیاز کو 2-2 4-4 ہزار دے کے اور اپنے کلائنٹ کے لیے وہ کاغذ وہاں سے پھر مل جاتے ہیں، پھر نہیں گھومتے۔ پھر پہلا سسٹم کیا جی کہ ہم اس کو جناب ٹی سی ایس کے ذریعے دیں گے، وہ فلاپ۔ اب ایکسائز والے کہتے ہیں ہم ٹی سی ایس کو دے چکے ہیں، ٹی سی ایس والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو آئی نہیں ہے۔ اب انہوں نے دوسرا پاکستان پوسٹ سسٹم بنایا، پاکستان پوسٹ سسٹم والے کہتے ہیں جی کہ جی ہم نے تو آپ کو دے دی ہے، ہمارے پاس آئی تھی، فلاں بندے کو دے دیا، وہ بندہ ہی نہیں ہوتا، پھر بعد میں پیسے دے کے وہ ایکسائز سے مل جاتی ہے۔ میری استدعا ہے جناب ڈی جی صاحب، منسٹر صاحب، کہ اگر آپ فائل ڈی وی آر کے ڈیلر سے لے رہے ہیں اسی ڈیلر کو واپس دیں، کلائنٹ کو سفر نہ کرنا پڑے، اور یہ مافیاز کا کلام بصورت دیگر مجھے مجبور ہو کر یہ کہنا پڑے گا کہ میری بار بار استدعا کے بعد، بار بار آپ لوگوں کے پاس آنے کے بعد یہ کام عمل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس جرم میں ملوث ہیں۔ اور پھر اگر آپ نے ہماری اب کل پرسوں جو 16 تاریخ کو ہم نے آپ کے پاس آنا ہے، اور آپ کے پاس آپ نے مجبور کر دیا کہ ہم اس طرح آ رہے ہیں۔ میں نے ابھی صرف پنجاب بھر کے عہدیداران کو، پنجاب بھر کے 36 اضلاع کے صرف عہدیداران کو، نمائندگان کو بلایا ہے۔ اگر مجبوراً آپ نے میرا کام، ہمارے جو جائز مطالبات ہیں، جو ہمارے جائز ایس او پیز کے مطابق ہیں، جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے رول کے مطابق ہیں، جس کی رسپانسبلٹی ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اوپر آتی ہے، وہ کبھی ہمیں بینک والوں کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی کس کے پاس، ہمیں شفلنگ پہ لگایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اب ٹھیک ہو گیا، یہ پھر خراب کر دیتی ہیں۔ جو مافیاز آپ کے سسٹم پہ بیٹھے ہیں ان کا بھی سد باب کریں۔ ہم انشاءاللہ 16 تاریخ کو روز منگل آپ کا خادم، تمام تاجر نمائندے پنجاب سے، بالخصوص میرے عہدیداران، ڈی جی آفس پنجاب صبح 10 بجے آپ کا خادم آپ کا منتظر ہوگا۔ اگر ہم نے اس میں کوئی کوتاہی لیت و لال کیا تو ہم سمجھ جائیں کہ ہم خود اس ملک کی باغ دوڑ ان مافیاز کو دینا چاہتے ہیں، اور ہم سوئے ہوئے ہیں اور ہمارے اندر کوئی کمی ہے۔ ہمیں اس سسٹم کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی، اور ہمیں جو ہے اعلان جنگ کا علم اٹھانا ہوگا۔ اور جب تک بچہ روتا نہیں، ماں دودھ نہیں پلاتی، جب تک ہم ان لوگوں سے اپنا حق نہیں مانگیں گے ہمیں حق نہیں ملے گا۔ میں آپ سے دعا کا التماس کرتا ہوں کہ اس ملک کے خداداد کے لیے ہر نماز میں ہر وقت دعا کریں، اور اس مشکل حالات سے، اس معاشی مشکل حالات سے اس ملک کو نکالا جائے، تاکہ ہم دوسری جو ہمارے دشمن طاقتیں ہیں ان کو مقابلہ کر سکیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔